بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو لینے اس کے سسرال تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی سے یعنی کہ اپنے بابا جان سے جو کچھ کہا اس کو سن کر آپ بھی حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ آج کی ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے اور خاص کر ایسی عورتیں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں جو بار بار اپنے سسرال سے مائکے آ جاتی ہیں۔ انشاءاللہ ایسی عورتوں کی زندگی بدل جائے گی۔ ناظرین، یہ واقعہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے 3 دن بعد کا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے 3 دن بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی اور پیاری بیٹی کو لینے کے لیے اس کے سسرال تشریف لے گئے، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو آزمانے کے لیے ارشاد فرمایا، بیٹی فاطمہ میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، گھر چلو۔ یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد محترم سے عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے والد بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں، میری کوئی جرت نہیں کہ میں آپ کو انکار کروں، لیکن ابا حضور، میں نے آپ ہی سے سنا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کبھی بھی گھر سے مت نکلنا۔ آپ بھی میرا شوہر گھر پر موجود نہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کر لوں۔ بیٹی کے منہ سے یہ بات سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آہت کو سمیٹا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں پر کچی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کرنے لگے۔ آج یہ بڑی عظیم بات تھی کہ آج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی گھر بڑی دیر سے آئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر آئے تو آپ نے دیکھا کہ گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حیران ہوئے۔ اتنے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے علی، اگر اجازت ہو تو میں اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو گھر لے جاؤں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا رنگ روپ کچھ بھی نہیں، میری آج جتنی بھی عزت ہے وہ سب آپ کے قدموں کی برکت سے ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر میں آپ کو کیسے اجازت دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں نے فاطمہ کو سکھایا ہے کہ کبھی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا، ہمیشہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ اسی لیے فاطمہ کہتی ہے کہ ابا جان، جب تک میں اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے گھر جانے کی اجازت نہ لے لوں تب تک میں گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دعا کرنا اللہ پاک فاطمہ کے اس عمال کی برکت سے مجھے کل قیامت کے دن بھی کامیابی عطا فرمائے۔ ناظرین، اسی طرح سے آپ کو مدینہ شہر کا ایک اور واقعہ بتاتے ہیں۔
جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے، اور خاص کر ایسی عورتیں جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جاتی ہیں اور بازاروں میں گھومتی پھرتی ہیں۔ انشاءاللہ ایسی عورتوں کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ مدینہ شہر میں ایک مرتبہ ایک عورت کو اس کا شوہر پابند کر کے گیا کہ سنو، میں باہر جا رہا ہوں، میرے پیچھے سے گھر سے نہ نکلنا، یعنی کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تب تک گھر میں ہی رہنا، گھر سے باہر نہ نکلنا۔ دوستو، اس عورت کے گھر کے سامنے ہی اس کے باپ کا گھر تھا، یعنی کہ اس کا مائکہ تھا، جس میں اس کا بڑا باپ رہتا تھا۔ ایک دن اس کے باپ کے گھر سے پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ بیٹی کو اپنے باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے، اس کا کوئی پیمانہ نہیں کہ کوئی اس کو ماپ سکے، کوئی ایسا ترازو نہیں کہ اس کو کوئی تول سکے۔ لیکن یہاں پر جیسے ہی بیٹی کے پاس پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے، تو بیٹی کہنے لگی کہ میں نہیں جا سکتی ہوں، کیونکہ میرے شوہر مجھ کو پابند کر کے گئے ہیں، اور میرے شوہر نے مجھے اس لیے پابند کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پابند کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا، اور مجھے اس وقت اس بات کی کوئی خبر نہیں ہے کہ میرے شوہر کس میدان میں جہاد کر رہے ہیں۔ جاؤ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو کہ میرا باپ بیمار ہے، میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر جاؤں یا نہ جاؤں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ خیر، 2 دنوں کے بعد پھر سے خبر آئی، تمہارا باپ بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ عورت نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پتہ کروایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ ناظرین، اس کے بعد 4 دن گزرے تو خبر آئی کہ تمہارا باپ انتقال کر گیا ہے، آ کر اپنے باپ کی آخری صورت کا دیدار کر لو۔ اب یہاں پر آپ سوچئے کہ چاہے کوئی بھی بیٹی اپنے باپ سے کتنی بھی دور کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی موجود کیوں نہ ہو، لیکن اس طرح سے اگر اس کے باپ کا انتقال ہو جائے تو وہ کہنے لگتی ہے کہ چاہے میرا زیور بیچ دو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مگر مجھے میرے باپ کے پاس لے جاؤ، مجھے اس کا آخری دیدار کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ سامنے ہی باپ کا انتقال ہو گیا ہے، مگر یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت بھی دیکھنے کے لیے نہیں جا رہی۔ اس صورت میں پھر سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میرے سر سے میرے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، میرے شوہر مجھے گھر سے باہر نکلنے کے لیے منع کر کے گئے ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہی جملے تھے جو اس سے پہلے آپ نے فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ اس عورت سے کہہ دو کہ اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ دوستو، یہ تھی اللہ کے رسولوں کو ماننے والی عورت۔ کچھ ہی دوری میں باپ کا انتقال ہو گیا، مگر شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں گئی۔ اس کے بعد اس عورت کے باپ کو دفن کر دیا گیا۔ پھر 2 دن کے بعد اللہ کے پیارے نبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پتہ کرو اس عورت کا کہ وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے گئی یا نہیں گئی۔ تو صحابہ کرام پتہ کر کے آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قربان جائیں آپ کے نظام پر، آپ کے فرمان پر۔ آپ کے جملوں کی تاثیر ایسی ہے کہ وہ عورت آپ کے دین کی پہرہ دار بن گئی ہے، وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے نہیں گئی ہے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ اس عورت کا مقدر جاگ اٹھا۔ آپ نے دیکھا کہ چند آنسو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ، جا کر اس عورت کو یہ خوشخبری سنا دو کہ تم نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے۔ تیری اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی بخش دیا ہے اور تیرے باپ کی بھی بخشش فرما دی۔ مگر دوستو، آج کل تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی کام کے لیے منع کرتا ہے تو وہ عورت اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے وہ کام اور بھی زیادہ کرتی ہے اور یہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھو میں تجھ سے نہیں ڈرتی۔ میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، اس میں ڈرنے اور ڈرانے کی کوئی بات نہیں۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے کبھی بھی مت نکلنا، چاہے جو بھی ہو جائے، اس لیے کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل ضرور کریں۔ انشاءاللہ آپ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک ہمارا حق ہے، پلیز اس ویڈیو کو لائک کرتے جائیے گا۔ ہمارے چینل پر اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔